بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ یہ ایک سچی کہانی ہے۔ تمام کرداروں اور مقامات کے نام بدل دیے گئے ہیں تاکہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ آج سے 6 سال پہلے کی بات ہے۔ سلمیٰ امیر ماں باپ کی بیٹی تھی۔ اسے زندگی کا ہر سکون میسر تھا۔ اس کے والد کا نام شاکر تھا۔ شاکر صاحب کا وسیع کاروبار تھا اور اپنے علاقے کے ایک معزز شخص تھے۔ شاکر صاحب کا ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بیٹے کا نام علی تھا۔ علی نے 2 شادیاں کی ہوئی تھیں۔ دونوں بیویوں سے بچے بھی تھے۔ شاکر صاحب کی ایک بیٹی کا نام سلمیٰ اور دوسری کا نام ندا تھا۔ شاکر صاحب کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ مہنگی گاڑی، بنگلہ اور وہ سب کچھ تھا جس کی کوئی خواہش کر سکتا ہے۔ شاکر صاحب کے گھر کئی ملازم کام کرتے تھے۔ شاکر صاحب بہت خدا ترس انسان بھی تھے۔ خاندان میں اور باہر بھی سب کی ہر ممکن مدد کیا کرتے تھے۔ شاکر صاحب نے اپنی ساری اولاد کے نام 4 پلاٹ بھی کیے ہوئے تھے تاکہ مستقبل میں ان کے کام آ سکیں۔ غرض سب کچھ بہت ہی اچھا چل رہا تھا کہ ایک دن شاکر صاحب کے بیٹے علی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ہسپتال چیک کروایا تو پتہ چلا کہ اس کا جگر خراب ہو گیا ہے۔ ڈاکٹروں نے جگر کی پیوند کاری یعنی ٹرانسپلانٹ کا مشورہ دیا۔ شاکر صاحب نے جب ٹیسٹ وغیرہ کروائے تو ان کی چھوٹی بیٹی سلمیٰ کا جگر بھائی کے جگر سے میچ کر گیا تھا۔ اب سلمیٰ نے اپنے بھائی کو اپنے جگر کا ٹکڑا دینا تھا تاکہ اسے ٹرانسپلانٹ کیا جا سکے۔ سلمیٰ نے بھائی کی مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ شاکر صاحب نے اپنے بیٹے اور ایک بیٹی سلمیٰ کے حصے کے پلاٹ بیچنے کا ارادہ کیا اور کہا کہ سلمیٰ ابھی چھوٹی ہے، میں اس کے حصے کے پلاٹ بیچ دیتا ہوں، جب اس کی شادی کا وقت آئے گا تو اور لے دوں گا۔ سلمیٰ کی عمر اس وقت 16 سال ہی تھی۔ شاکر صاحب نے پلاٹ بیچ کر 1.5 کروڑ کی رقم اکٹھی کر لی اور یہ رقم علی کی چھوٹی بیوی کے پاس رکھوا دی۔ علی کی دونوں بیویاں ایک ہی گھر میں سب کے ساتھ رہتی تھیں۔ علی کی چھوٹی بیوی بہت شاطر عورت تھی جبکہ بڑی بیوی بہت ہی اچھی تھی۔ ڈاکٹروں نے ٹرانسپلانٹ کے لیے ابھی کچھ دن کا وقت دیا تھا۔ گھر والوں کی طرف سے تمام تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ ابھی یہ سب چل ہی رہا تھا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ شاکر صاحب، ان کی بیوی اور ان کا بیٹا علی کی بڑی بیوی عائشہ اور شاکر صاحب کی ایک بیٹی ندا گاڑی میں ایک شادی پر جا رہے تھے۔ راستے میں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ شاکر صاحب کے علاوہ تمام لوگ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ شاکر صاحب کو ہسپتال لے جایا گیا تو وہ 2 ماہ تک ایمرجنسی میں ہی داخل رہے۔ ایک دن شاکر صاحب نے ہسپتال میں ہی اپنی بیٹی سلمیٰ کو 1 لاکھ روپیہ دیا اور کہا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو یہ پیسے میرے کفن دفن کے کام لگا دینا۔ تم کسی سے کچھ نہیں مانگنا۔ میں اپنے پیچھے بہت دولت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تم آرام سے زندگی گزار لوگی۔ میرے بعد میرے بھائی بھتیجے تمہارا خیال رکھیں گے۔ لیکن شاکر صاحب کو کیا خبر تھی کہ وقت سلمیٰ کو کیا کیا دکھانے والا ہے۔ اگلے ہی دن شاکر صاحب ہسپتال میں ہی وفات پا گئے۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ سلمیٰ ہماری گروپ ممبر ہی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی گھر پر موجود علی کی چھوٹی بیوی ہنا نے وہ 1.5 کروڑ روپے ہتھیا لیے جو کہ علی کے ٹرانسپلانٹ کے لیے اس کے پاس موجود تھے۔ ستم یہ ہوا کہ ہنا نے اپنے خاوند کی پالیسی سے ملنے والے مزید 50 لاکھ روپے اور پھر پینشن کے 20 لاکھ روپے بھی خود لے لیے۔ باقی گھر میں بھی جو تھوڑی بہت رقم یا زیورات وغیرہ موجود تھے ان سب پر بھی ہاتھ صاف کر لیا۔ اب ہنا کل ملا کر 2.5 کروڑ روپے کی مالکہ بن گئی۔ علی کی پینشن سے ہر ماہ مزید رقم بھی اسے ملنے لگی۔ ادھر جب شاکر صاحب کو دفنا دیا گیا تو سلمیٰ کے چچا زاد بھائیوں نے سلمیٰ سے وہ 1 لاکھ روپے بھی لے لیے جو شاکر صاحب نے اسے ہسپتال میں دیے تھے۔ علی کی بڑی بیوی جو کہ ایکسیڈنٹ میں علی کے ساتھ ہی موقع پر دم توڑ گئی تھی، اس کے 4 بچے بھی تھے جو کہ اس وقت گھر پر سلمیٰ کے پاس موجود تھے جب ایکسیڈنٹ ہوا۔ اب یہاں سے یہ کہانی سلمیٰ اور ان 4 بچوں کے گرد گھومتی ہے۔ سلمیٰ کا تعلق قبائلی علاقے سے تھا۔ جس وقت والد کی وفات ہوئی وہ 8ویں کلاس میں پڑھتی تھی۔ والد صاحب کے سوئم کے بعد سلمیٰ کے چچا زاد بھائیوں نے سلمیٰ کو یہ کہہ کر اس کا گھر بھی فروخت کر دیا کہ تمہارے باپ نے بہت سارا قرض لیا ہوا تھا، قرض دار ہمیں تنگ کر رہے ہیں،
اب یہ گھر بیچ کر ہم ان کا قرض واپس کریں گے۔ بلکہ سلمیٰ کے والد نے کسی سے کوئی قرض نہیں لیا تھا، بلکہ لوگوں نے ہی اس کا قرض واپس کرنا تھا۔ لیکن یہاں ساری گیم الٹی پڑ گئی تھی۔ سلمیٰ 16 سال کی ایک بے بس لڑکی تھی۔ وہ اس زمانے سے کیسے لڑتی؟ قسمت کا لکھا سمجھ کر سب کچھ قبول کر لیا۔ سلمیٰ کچھ دن تک تو چاروں بچوں کے ساتھ ہی چچا زاد بھائیوں کے گھر رہتی تھی، لیکن قسمت اس بار بہت ہی بے رحم ہو چکی تھی۔ کچھ دن بعد چچا زاد بھائیوں نے اسے اپنے گھر سے بھی نکال دیا اور ان کی ساری زرعی زمین اور باقی بچی ہوئی جائیداد بھی قبضے میں لے لی۔ اب سلمیٰ کا ماموں اسے اپنے گھر لے گیا۔ کچھ دن تو یہاں بھی سب ٹھیک چلتا رہا، لیکن پھر ممانی نے اپنے اصلی روپ دکھانا شروع کر دیے۔ ایک دن سلمیٰ سے کہا کہ اب تم اپنا کماؤ اور کھاؤ، ہم تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ سلمیٰ صرف 16 سال کی اور 8ویں پاس تھی۔ نہ اس کی اتنی تعلیم تھی کہ کوئی جاب کر سکتی اور نہ ہی کوئی رقم تھی۔ سلمیٰ نے کہا کہ میں کیا کام کروں، کہاں سے کھاؤں؟ جواب میں کہا گیا کہ جو مرضی کرو، یہ تمہارا مسئلہ ہے، ہم کچھ نہیں جانتے، بس اب ہم سے امید نہ رکھنا۔ بس اس دن سے سلمیٰ کو اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ سلمیٰ اور 4 بچوں کو رہنے کے لیے گھر کے کونے میں ایک ایسا کمرہ دیا گیا جس میں پہلے جانور باندھے جاتے تھے۔ کمرے میں ہر طرف گندگی ہی گندگی تھی۔ سلمیٰ اور ان بچوں کو بستر بھی نہیں دیے گئے اور نہ ہی نیچے بچھانے کے لیے ایک چٹائی تک دی گئی۔ پہلے دن سلمیٰ نے کمرے کی صفائی وغیرہ کی اور گتے کے ٹکڑے نیچے بچھا کر اس پر سونے لگے۔ وہ سلمیٰ جس کے ایک اشارے پر نوکرانیاں بھاگی چلی آتی تھیں، آج وہی سلمیٰ بغیر بستر کے سونے پر مجبور تھی۔ ان 4 بچوں میں سے سب سے چھوٹے کی عمر صرف 6 ماہ تھی اور سب سے بڑے بچے کی عمر 8 سال تھی۔ سلمیٰ کے پاس نہ کچھ کھانے کے لیے تھا اور نہ پہننے کے لیے۔ تقدیر اپنا ہر ظلم ان پر ڈھا چکی تھی۔ ان سب پریشانیوں کی وجہ سے سلمیٰ بیمار رہنے لگی۔ بعض اوقات تو سلمیٰ کا دل کرتا کہ وہ خودکشی کر لے، لیکن پھر اپنے بھتیجوں کی طرف دیکھ کر اس کا دل دہل جاتا۔ سلمیٰ کے سوا اس دنیا میں ان کا دوسرا اور کون تھا؟ جب ان بچوں کی سوتیلی ماں یعنی کہ ہینا کو کہا گیا کہ تم نے سب کچھ خود ہی ہتھیا لیا ہے، کم از کم ان یتیم بچوں کا حق تو انہیں دے دو، اور کچھ نہیں تو ان کے والد کی جو پینشن ہر ماہ آتی ہے، اگر تم وہی انہیں دے دو تو ان کا گزارا ہو جائے گا۔ لیکن جواب ملا کہ یہ سب صرف میرا اپنے 2 بچے جو میرے پاس ہیں انہی کا حق ہے، میں نے کسی کو کچھ نہیں دینا، میری طرف سے چاہے بھوکے مر جائیں، آئندہ مجھے کوئی ایسی بات نہ کرنا۔ اب ہینا اپنے 2 بچوں کے ساتھ عیاشی کی زندگی گزار رہی ہے، جبکہ اسی کے سوتیلے بچے بھوکا پیٹ لیے گھومتے ہیں۔ سلمیٰ کے والد کی وفات کے کچھ عرصے بعد جب سلمیٰ نے اپنے منگیتر سے رابطہ کیا تو اس نے خود بھی اسے دھتکار دیا اور بولا کہ تم خود دل کی مریض ہو، تمہاری زندگی کا کیا بھروسہ، میں تم سے شادی کر کے اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتا، تم آئندہ مجھ سے رابطہ نہ کرنا۔ کچھ سال پہلے تک یہی لڑکا اور اس کے گھر والے سلمیٰ کا رشتہ لینے کے لیے مرے جا رہے تھے، اور جب سلمیٰ در در کی محتاج ہوگی تو انہی لوگوں نے اپنا رنگ بدل لیا۔ جب ہر طرف سے حالات تنگ ہو گئے اور نوبت فاقوں تک پہنچ گئی تو بیمار ہونے کے باوجود کپڑوں کی کڑھائی کا کام سیکھنے کا فیصلہ کیا۔ سلمیٰ کو گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ آخرکار منتیں ترلے کرنے کے بعد سلمیٰ کو بس ساتھ والی ہمسائی کے گھر تک جا کر کڑھائی سیکھنے کی اجازت مل گئی۔ سلمیٰ نے 3 ماہ میں ہی یہ کام سیکھ لیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ 6 ماہ کی محنت کے بعد صرف ایک ہی سوٹ تیار ہوتا تھا۔ یہ بہت ہی باریک اور محنت طلب کام ہوتا ہے۔ ایک سوٹ تیار ہونے کے بعد سلمیٰ کو 6 ماہ بعد صرف 25,000 روپے ملتے تھے۔ سلمیٰ نے تنگ آ کر ساتھ ہی بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کا فیصلہ کیا۔ اس بات کی اجازت بھی مشکل سے ملی، لیکن صرف 8 بچے ہی ٹیوشن پڑھنے آتے ہیں اور گھر والوں کا بس نہیں چلتا، ورنہ وہ آج ہی یہ ٹیوشن سینٹر بند کرا دیں۔ ان 8 بچوں سے ٹوٹل 5,000 ماہانہ آتا ہے۔ جب تھوڑی کمائی ہونے لگی تو سلمیٰ نے اپنے بھتیجوں کو پرائیویٹ اسکول میں داخل کرا دیا کہ چلو ان بچوں کی زندگی سنور جائے گی۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن ایک بھتیجے کی اچانک طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ سلمیٰ اکیلے ہی اپنے بھتیجے کو لے کر ہسپتال پہنچی۔ گھر کا کوئی بھی مرد یا عورت اس کے ساتھ نہیں گیا تھا۔ ہسپتال میں ڈاکٹر نے چیک کیا اور بتایا کہ اس لڑکے کی اپینڈکس پھٹ چکی ہے، ابھی اس کا آپریشن کرنا پڑے گا۔
ورنہ یہ بچہ نہیں بچے گا۔ ڈاکٹر نے آپریشن کی فیس 18,000 روپے بتائی اور کہا کہ اگر آپ اپنی فیس جمع کروا دیں تو ہم آپریشن سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن سلمیٰ کے پاس تو 800 روپے بھی نہیں تھے اور وہ 18,000 کہاں سے لاتی۔ پھر بچے نے درد سے تڑپتے ہوئے سلمیٰ کے ہاتھوں میں ہی جان دے دی۔ سلمیٰ اکیلے ہی اس لڑکے کی لاش اٹھائے گھر آ گئی۔ گھر میں بھی سرمایہ کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں۔ مسئلہ اب یہ تھا کہ اس بچے کا کفن دفن کیسے کرے۔ سلمیٰ کے ماموں نے 1 روپیہ تک نہیں دیا۔ آخرکار ایک ہندو ہمسائے نے اس بچے پر ترس کھاتے ہوئے اس کے کفن دفن کا خرچہ اٹھایا۔ اب مسلمانوں کے صرف 2 بھتیجے اور ایک چھوٹی بھتیجی ہی باقی بچے تھے۔ سلمیٰ اپنے ماہانہ آمدن کے 5,000 روپے میں سے 2,500 روپے تو انہی بچوں کی اسکول فیس ادا کرتی اور باقی بچ جانے والے 2,500 روپے میں پورے مہینے گھر کا گزارا کرتی ہے۔ سلمیٰ اور اس کے 3 بھتیجے دن میں صرف 1 مرتبہ کھانا پکاتے ہیں۔ کبھی کبھی تو یہ 1 وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اب خود سوچ کر دیکھیں، صرف 2,500 روپے ماہانہ میں 4 لوگ کیسے گزارا کر سکتے ہیں۔ سلمیٰ کے ماموں لوگ اس سے سارا دن نوکرانیوں کی طرح کام کرواتے ہیں اور بدلے میں 1 وقت کا کھانا بھی نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ سلمیٰ کی طبیعت بہت خراب تھی تو اس دن اس نے گھر کا کام نہیں کیا۔ جب ماموں اور اس کا بیٹا شام کو گھر واپس آئے، انہوں نے سلمیٰ کو بہت مارا۔ آپ یقین کریں، ان لوگوں نے سلمیٰ کو مکے مار مار کے اس کی 3 پسلیاں بھی توڑ دیں اور سلمیٰ کو علاج کے لیے ہسپتال بھی نہیں لے کر گئے اور ٹوٹی ہوئی پسلیاں بھی خود ہی الٹی سیدھی جڑ گئیں۔ اب سلمیٰ کی حالت ایسے ہے کہ انہی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کی وجہ سے اسے بیٹھنے سے بھی تکلیف ہوتی ہے اور انہی پسلیوں کی وجہ سے سلمیٰ صحیح سے لیٹ بھی نہیں سکتی۔ اکثر اوقات ان پسلیوں میں شدید ترین درد رہتا ہے۔ اس بیچاری کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ اپنی علاج کروا سکے۔ جس بندے کے پاس ایک ٹائم کا کھانا ہو اور دوسرے ٹائم کا نہ ہو، وہ بندہ اپنا کیا علاج کرائے گا۔ سلمیٰ پچھلے 1 سال سے انہی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ جی رہی ہے۔ اس نے کئی بار خودکشی کرنے کا بھی ارادہ کیا، لیکن اپنے معصوم بھتیجوں کو دیکھ کر وہ خودکشی بھی نہ کر سکی۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں، کوئی انسان اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود کیسے زندگی گزار رہا ہوگا۔ کچھ عرصہ بعد سلمیٰ نے تھوڑے پیسے اکٹھے کیے اور اپنے رہنے کا کمرہ سیٹ کر لیا۔ تھوڑے پیسے خرچ کرنے کے بعد اب وہ کمرہ کچھ نہ کچھ رہنے لائق ہو گیا ہے۔ سلمیٰ کی اپنی عمر اس وقت 22 سال ہے۔ سب سے بڑے بھتیجے کی عمر 12 سال ہے۔ سلمیٰ نے اپنی زندگی اپنے بچوں کے لیے وقف کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ اگر شادی کر بھی لیتی ہے تو ان بچوں کی ذمہ داری کون نہیں اٹھائے گا، اور یہ بچے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اسی لیے سلمیٰ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی زندگی کا صرف یہی مقصد ہے کہ یہ بچے پڑھ لکھ کر کچھ بن جائیں۔ یہ بچے زندہ رہیں یا مر جائیں، کسی رشتہ دار کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سارے رشتے ختم ہو چکے ہیں۔ ابھی 6 سال گزر جانے کے بعد، یعنی کچھ عرصہ پہلے، سلمیٰ کی جائیداد کا فیصلہ کرنے کے لیے جرگہ بلایا گیا، لیکن اس جرگے میں بھی کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ اس کے چچا زاد بھائیوں نے اس کے حصے کی زمین جائیداد واپس دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارے خاندان میں عورتوں کو وراثت نہیں دی جاتی۔ سلمیٰ نے کہا کہ چلو میری وراثت نہ دیتے، لیکن ان یتیم بچوں کا حق تو انہیں دے دو۔ لیکن ان لوگوں نے ان بچوں کا حق دینے سے بھی انکار کر دیا اور کہا کہ ان کی سوتیلی ماں ان کا حق لے کر چلی گئی ہے، جا کر اس سے مانگ لو۔ سلمیٰ بھی اپنے ماموں کے گھر ہی رہتی ہے۔ ماموں کے پورے گھر کا کام وہی کرتی ہے، بس یوں سمجھ لو کہ مفت کی نوکرانی ہے۔ اس ساری محنت کے بدلے سلمیٰ کو صرف رہنے کے لیے کمرہ دیا گیا ہے، اس کے علاوہ اسے اور کچھ نہیں دیا جاتا۔ چاہے سلمیٰ کے بچے بھوکے مر جائیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابھی جب کرونا سٹارٹ ہوا تھا تو ٹیوشن والے تمام بچے بھی ٹیوشن پڑھنا چھوڑ گئے تھے۔ حالات اتنے خراب ہوئے کہ سلمیٰ اور اس کے بچے 5 دن تک بھوکے رہے۔ ماموں نے انہیں ایک نوالہ تک کھانے کو نہ دیا۔ آپ لوگ ذرا سوچ کر دیکھیں، جب بچے بھوک سے تڑپتے ہوں گے تو سلمیٰ پر کیا گزرتی ہوگی، جس نے ماں بن کر اپنے بھتیجوں کو پالا۔ سلمیٰ نے اپنے حالات سے تنگ آ کر بہت سے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلایا، لیکن کسی نے ان پر رحم نہیں کھایا۔ جب سلمیٰ کسی ادارے سے رابطہ کرتی اور مدد کا کہتی تو وہاں بیٹھے بھوکے بھیڑیے اس اکیلی اور مجبور لڑکی کا فائدہ اٹھانے کا سوچتے۔ اور اگر سلمیٰ آن لائن کسی ادارے یا شخص سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی تو ہر بندہ بس یہی کہتا تھا کہ اپنی ویڈیو یا تصویر بنا کر بھیجو، لیکن آج تک کسی بندے نے ان کی کوئی مدد نہیں کی۔
سلمیٰ آج بھی اپنے 2 بھتیجوں اور ایک بھتیجی کے ساتھ بدحالی کی زندگی گزار رہی ہے۔ اس کے ماموں لوگ اسے کوئی جاب بھی تو نہیں کرنے دیتے کہ چلو اس کا جاب سے ہی گزارا ہو جائے۔